السلام علیکم جی. بہت ساری خبریں ہیں جی. میں نے کہا اس ولاگ کے اندر بہت ساری خبریں اکٹھی کر دیتے ہیں اور ان خبروں کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر یوتھیوں کی ہیں خبریں. پہلی تو یہ ہے کہ وہ جو جعلی ہے نا، وہ جھوٹا جو ہے وہ کیا ہے، امجد وکاس، محترم امجد وکاس المعروف سدرا جو ہے وہ جعل ساز، جس نے پہلے سدرا کے نام سے اکاؤنٹ بنایا تھا اور جب فالوئنگ اکٹھی کر لی لائنیں مار مار کے لڑکوں کو، تو اس کے بعد ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں میں تو امجد وکاس ہوں. پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ محترم امجد وکاس ہوتا ہے، جس کو چونکہ اپنے نام کے ساتھ محترم لکھنے کی ضرورت اسے ہی پیش آتی ہے نا، جسے پتا ہوتا ہے میں محترم نہیں ہوں، تو وہ محترم، پھر اس کا طنزاً نام محترم رکھ دیا گیا. محترم امجد وکاس صاحب جو ہیں المعروف سدرا، انہوں نے ایک ٹویٹ پوسٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ محمد MBS نے ملنے سے انکار کر، پرنس سلمان نے. اب پرنس سلمان کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاہ سلمان ہے یا شہزادہ محمد بن سلمان ہے، ٹھیک ہے، جو وزیر اعظم بن گیا ہے سعودی عرب کا. یہ پرنس سلمان کوئی نہیں ہے، لیکن بل شاہ سلمان نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، تو اپنا MBS نے ملنے سے انکار کر دیا، یا پرنس سلمان نے ان کی لے لیں. اور خبر کیا لگائی تھی؟ خبر لگائی تھی 18 نومبر 2019 کی. 18 نومبر 2019 کو جو یہ خبر چلی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، جو ویڈیو چلی ہوئی تھی اس کا کلپ اتار لیا، لیکن جاہل آدمی کو یاد نہیں رہا کہ وہ یوٹیوب کا کلپ کا عکس لے رہا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر تو ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، تو وہ 18 نومبر 2019 تھی. یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو انکار ہوا تھا ملنے سے، تو انہوں نے وہ مر دیا کہ نواز شریف کو انکار ہو گیا ہے. تو خیر وہ لیکن اس سے پہلے وہ جھوٹ جو تھا وہ 100 گھر پھر گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. ہمارے ٹی وی شو میں بھی بیٹھ کے ایک صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جناب انکار ہو گیا، لیکن خیر ہم نے چونکہ بات تحقیق کر کے کرنی ہوتی ہے، انہوں نے جو واٹس ایپ گروپ پہ آتا ہے PTI کی طرف سے وہ بول دینا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت آسان ہے بھائی. ہمیں تو پھر اس کی تحقیق کرنی پڑی آگے تحقیق، نہیں یہ کون سا اس نے عکس لگایا، وہ پتہ چلا کہ اجے نہیں ہے. اچھا ویسے بھی عید کے ان دنوں میں وہاں پہ کم از کم اس وقت 26 لاکھ کے قریب لوگ پہنچے ہوتے ہیں حرمین شریفین میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے اس دفعہ، تو سنا ہے 50 لاکھ کراس کر کے. تو تقریباً عید جتنا ہی ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں بقر عید سے زیادہ سما ہو جاتا ہے رمضان کے اندر. مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے اندر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ لوگ، تو ظاہر ہے کہ وہ تھے، بہرحال اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اس لیے، اور پھر ان کے ذاتی مہمان بھی آئے ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد کے اندر، وہ بھی کوئی 15-20 ہزار تو ہوتے ہیں، تو پورے دنیا میں سے انہوں نے منگوائے ہوتے ہیں، دعوت دے کے کسی کو طیارہ بھیجتے ہیں کسی کو نہیں بھیجتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں ایک بھائی اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں کرتے ہیں. تو اس کا ایک عکس کھینچ کے تو انہوں نے لگا دیا کہ جناب نواز شریف کو انکار ہو گیا. تو صبح صبح پھر جوتیاں پہنیاں شروع ہوئیں محترم امجد وکاس. اچھا میں اگے ہوا تھا محترم امجد وکاس میں ایک اور بھی جگہ تو جوتیاں پہ رہی ہیں سن، اور جوتیاں یہ تھی کہ وہ جو جلیل شرک پوری ہے نا، شرک پوری جو ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملی پنجاب اسمبلی کی، اور وہ روتا پیٹتا پایا جا رہا ہے، اور اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے محترم امجد وکاس صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل اس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹکٹ تو اس کو واقعی نہیں ملا، لیکن PTI نے اسے تردید جاری کروا دی کہ نہیں یہ میرا فیک اکاؤنٹ ہے، یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. بہرحال مولوی جلیل شرک پوری کے ساتھ باقاعدہ ہینڈ ہو گیا. تو ہم نے اس کے اوپر کہا کہ جناب رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ اس کے بڑے سفارشی ہیں، اس کو PMLN سے ٹکٹ دلوا دیں گے. اس پہ پیر ارشرف رسول صاحب جو ہے ان کا فون آ گیا، بڑی محبت کرتے ہیں، تو پیر ارشرف رسول نے کہا کہ نہیں یہ رانا تنویر کا قصور نہیں تھا، یہ میرا قصور تھا. میرا خیال تھا یہ 10 سال لوٹا لے کے آیا تو شاید یہ بہتر ہو جائے، میں نے اس کی میاں صاحب کو سفارش کی تھی، اور اپنا کیا نام ہے، میں نے اس کی سفارش کی تھی. یہ جاوید صاحب جو ہیں شیخو پورہ والے، ان کو بھی میں نے منایا تھا، اور رانا تنویر کو بھی میں نے منوایا تھا کہ اس کو ووٹ دے دیں، اور وہ میری بات مان گئے تھے، اور اس لوٹے نے پھر مایوس کیا ہے. تو پیر صاحب تھوڑے کو میں پیڑا کام کیویں ہویا ہے، یہ برا کام آپ کے ہاتھوں بھی ہو گیا. آپ کے ہاتھوں تو مجھے نہیں لگتا، آپ کے ہاتھوں تو اچھے کام ہوتے ہیں. تو بہرحال پیر صاحب جو ہیں یہ ان کا اور میرا درد مشترک ہے، کیونکہ ان کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے
ہمیں تو اتنا نہیں ٹارچر کیا جتنا ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کے ناخن تک بھی کھینچے گئے ہیں, لیکن بندہ جدار ہے, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ کھڑوتا ہے. اب کہتے ہیں جی کہ وہ پولیس والے معافی شافیاں مانگنے آ رہے ہیں, تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ کی دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی, آپ بس وہیں پہ رہیں جہاں پہ ہیں, کیونکہ وہ تشدد کیا ہوگا نا ان کے اوپر تو کافی زیادہ بندے کو پتہ تو ہوتا ہے. اگلی خبر, علی زیدی کا جو ہے اس کے وکیل نے بتایا ہے کہ جناب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں کیونکہ ان کا تصفیہ ہو گیا ہے. وہ پی ٹی آئی تے کھپ پا رہی سی کہ جو اس کے خلاف اپلیکینٹ ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اور وہ مر کھپ گیا ہوا ہے, اور یہ جعلی ایف آئی آر ہے جس کے تحت اس کو پکڑا گیا. 16 سال پرانی ایف آئی آر ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اس شخص کا جو اس بدماش کے قہر اور غضب سے گھبرا کے شہر چھوڑ کے چلا گیا. وہ کسی بیرون ملک منتقل ہو گئے ہوئے ہیں, اپلیکیشن پٹیشن ان کی پڑی ہوئی تھی. اب جب بھاری پی ٹی آئی کی والوں کی حمایت کے اندر بھاری فون آنا بند ہوئے اور جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب نے فرما دیا کہ وہ ان کا ادارہ نیوٹرل ہے, تو اس بندے نے چیک کیا نیوٹرلٹی کا اندازہ کرنے کے لیے, تو اگلوں نے جا کے علی زیدی صاحب کو کہا کہ علی زیدی صاحب آپ کے خلاف یہ درخواست ہم نے 16 سال سے دبا کے رکھی ہوئی ہے, اب درخواست آ رہی ہے, تو اب آ رہی ہے اور بھاری آواز والا فون بھی نہیں آیا, تو ضمانت کروا لیں. علی زیدی صاحب اسی نشے میں تھے, میں پی ٹی آئی کا ہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے, تو وہ پھر جناب اگلوں نے روک لیا. علی زیدی وہی جو ڈی سی او ملیر کے اوپر دفتر سے کندھ ٹپ کے فرار ہوتا ہوا جس کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی, وہی علی زیدی صاحب جو ہیں. اب کہہ رہے ہیں, ان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا درخواست کنندہ کے ساتھ جو ہے وہ تصفیہ ہو گیا. یار اگر عرضی غلط تھی یا جھوٹ تھی اور درخواست گزار جو تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا, تو تصفیہ جڑا میرا مطلب ہے پھر بنی گالا دے موکلین نال کیتا جائے. ویسے شرم نہیں آتی یار, اتنا ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں, اتنا ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے, ان کو مرنا یاد نہیں ہے. اور یہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے, تو انہیں دل میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جان اللہ کو نہیں دینی, عمران احمد خان نیازی کو دینی ہے. یہ اتنے زیادہ بڑے, اب اگلا لفظ میں کہہ نہیں سکتا, وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا یہ اتنے بڑے انکاری ہیں, ٹھیک ہے نا. ویسے آپ نے ترجمہ پڑھا ہے کبھی کافر کا؟ کافر کا مطلب بھی انکار کرنے والا ہی ہوتا ہے, لیکن میں نے انکاری کہا, یہ اتنے بڑے انکاری ہیں حق کے, میں وہ دوسرا لفظ نہیں استعمال کر. تیسری خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور دی ٹینڈ ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے, نہیں یار گل نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ ان کو چترول کر کے اور اس طرح کے ساتھ ان کی ٹینڈ کی گئی. علی امین گنڈا جو لمبی لمبی زلفوں والے. اچھا, وہ لاہور میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ان کی پیشی تھی, اور وہاں پہ وہاں پہ ان کو ضمانت ہو جانی تھی جو کہ ہو گئی, لیکن ان کو سندھ کی سیر کروائی جانا مقصود تھی, تو لہذا سندھ پولیس ان کو لینے کے لیے پہنچی ہوئی تھی. تو اینٹی ٹیررسٹ پولیس نے ان کا جو تھا وہ ضمانت جب دی ان کو, ساتھ ہی ان کی حوالگی کا حکم بھی دے دیا سندھ ہائی کورٹ کو. اب وہ سندھ کی سیر کے اوپر سرکاری خرچے پہ روانہ ہو گئے. بھئی یہ زیادتی والی بات ہے یار. آپ جو ہے نا یہ جو سفر کرا کے مارتے ہیں, اب سفر بھی جو ہے اس کا پولیس کی وین میں ہوگا, جس کی کمانیاں اور جس کا سارا وہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی, اس کے لیے خاص ایک لفظ بولا جاتا ہے سسپینشن خراب ہوئی ہوگی. علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ 2.5 کروڑ کی گاڑی کے نیچے قدم نہیں رکھتے تھے, وہ اب پولیس کی اس ٹوٹی وین کے اندر جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کو ٹرین میں بٹھا کے لے جائیں, کراچی لے کے جانا ہے یا رستے میں بھی اتارنا ہوگا تو کسی ٹرین میں لے کے جائیں گے 2nd کلاس کے اندر. ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب اہتمام فرما لیں, کوئی کوپا شپا ایئر کنڈیشن بک ہو جائے, اس میں بیٹھ کے چلے جائیں. تاہم وہ سندھ پولیس کی کسٹڈی میں چلے گئے ہیں علی امین لیکن اصل خبر یہ نہیں تھی. اصل خبر یہ تھی کہ وہ جو تھے ان کو پیش کیا گیا, جب وہ جرنلسٹوں سے گپ شپ کر رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ جناب سنا آپ کی بال کاٹ دیے. انہوں نے کہا نہیں میں نے خود کٹوائے ہیں, کیونکہ وہ ان کی جو تھی وہ مطلب کہ وہ پھر بندہ بڑا دھوش لگتا ہے نا, وحشی لگتا, ٹھیک ہے, تو وہ دھوش لگتا تھا تو اس لیے میں نے وہ اس کو خط کروا لیا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں, عمران احمد خان نیازی جب بھی خطاب کیا کرتے تھے کسی بھی جلسے کے اوپر, تو علی امین گنڈا پور صاحب ان کے کندھے کے اوپر سے آپ کو نظر آیا کرتے تھے, اینج کر کے کھلوتا ہوں سی بھائی جڑا نا ایس کندھے دے.
اور کسی کو وہاں پہ پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی. یہ سمجھ نہیں آئی کہ علی امین گنڈا پور کو وہاں پہ انسٹال کرنے کی کیا ضرورت تھی, ہوا کرتی تھی, لیکن وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. اس کھڑے ہونے کا انہوں نے بہت انکیش بھی کروایا اور فائدہ بھی اٹھایا. ظاہر ہے جو کھڑا ہونے دیتا تھا وہ کسی بات پہ کھڑا ہونے دیتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جو انکیش وہ کرواتے ہوں اس کا حصہ کچھ شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پہ بھی پہنچتا ہو. لیکن بہرحال یہ بھی خبر ہم نے پڑھ دی. جی ہاں جی, فواد چودھری صاحب کو بھی پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا, اور 16 پنڈا دے منڈے نو شہباز گل, ڈاکٹر شہباز گل کو بھی پنجاب اسمبلی کا فیصل آباد سے ٹکٹ نہیں دیا گیا. اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. اور جلیل شرک پوری کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا, آپ اس بات پہ زیادہ شغل نہیں لگانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے. لیکن شہباز گل صاحب جو تھے, شہباز گل کہہ رہا ہوں, ہاں شہباز گل اور فواد چودھری دونوں پنجاب کے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے, ٹھیک ہے, اور دونوں کو پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا. انہیں کہا گیا کہ آپ کو قومی اسمبلی میں اکوموڈیٹ کریں گے. تو پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, لیکن پی ٹی آئی نے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ ان لوگوں کو ظاہر کر دی ہیں. کشمیر کے اندر جس طرح پی ٹی آئی غائب ہوئی ہے, بندہ پی ٹی آئی کا ہی ہے جو منتخب ہوا ہے. میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے اور پیپلز پارٹی مل کے پی ٹی آئی کو جتائیں گی, تو وہی ہوا. لیکن اس نے پی ٹی آئی سے الگ ہونے کا اعلان کیا, اپنا ایک آزاد گروپ بنایا, اور پھر اس نے الیکشن لڑا, اور اس نے کہا کہ میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں اور آزاد کینڈیڈیٹ ہوں. تاہم جیتا میں پی ٹی آئی کے ووٹوں سے تھا. اگرچہ پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ راہ جو ہے ان کو پرویز خٹک نے عمران خان کے کہنے پہ سجائی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اتنے کروڑ روپیہ عمران خان کے دھرنے کے لیے فراہم کرے گا جتنا وہ تنویر صاحب نے کیے تھے, پچھلے پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے, کرے گا, یا اس طرح وہاں سے کن کترے جو آزاد کشمیر کے اندر آزاد پھر رہے ہیں, ہمیں گالیاں بھی سنا آج کل بہت دے رہے, کن کتروں کی سازش ہم نے بے نقاب کی تھی, تو اس لیے کن کترے جو ہیں آزاد کشمیر کے ان کرائے کے ٹٹوؤں کو پاکستان کے اندر مختلف فورسز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجے گا. یہ دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن وہ ایک جرنیل صاحب کے پرا ہیں پاجن, تو جہاں پہ جرنیل یا جرنیل کی فیملی آ جائے اس پہ تو قوم کا کنسنسس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. تو اس لیے ان صاحب کے اوپر بھی قوم کا کنسنسس ہو گیا. لیکن ظاہر ہے جب وہ 2006 میں ایم پی اے بنے ہوں گے, ممبر بنے ہوں گے, تو ممبر سے میرا خیال بنے, تو اس وقت تو بھائی جو ہیں وہ بریگیڈیئر ہی بھی شاید نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, اس وقت تو بھائی کرنل ہی ہوں گے نا, کیا خیال ہے. تو بہرحال اب بھائی جو ہیں نہیں اپنا لیفٹیننٹ جنرل بن کے بھائی ریٹائر ہوئے, تو اس وقت بھائی جو ہیں بریگیڈیئر تو ہوں گے. تو بھائی جو ہیں وہ بریگیڈیئر بن کے میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بن کے ریٹائر ہوئے ہیں, تو ان کا بھائی جو ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بن چکا ہے, اور پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ عدم وجود میں تبدیل ہو چکا ہے. اب وہاں پہ پی ٹی آئی کے صدر سلطان محمود کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش ہونے لگی ہے. عجیب. یہاں پہ غالب نے کہا تھا نا, چچا غالب نے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.